یہ یہاں پہ مچھلی فرائی کی جا رہی ہے. یہ اس نالے کی مچھلی ہے یا کہیں سے لے کے آتے ہو؟ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جوتیوں کا بھی بچے نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے. ابھی ٹریفک جو نیچے ہے وہ بند کی ہوئی ہے انہوں نے، اس وجہ سے ہمیں گاڑی نہیں مل رہی آگے کی. اچھا یہاں آپ سامنے یہ اس سائڈ پہ یہ جو آبادی سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے گھر جو ہیں یہ سارے ڈیم کے لیے بنائے گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں سمر نالہ میں جو کہ KKH پر موجود ہے. یہ ہیں جی شان بھائی جو کہ بہت مایوس کھڑے ہیں. مایوس کس لیے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں، یہاں پہ دیکھ کے تھوڑا سکون آ رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے. یہ ہے جی سمر نالے کا چھوٹا سا بازار، یہاں ساری گاڑیاں آ کے رکتی ہیں. یہ دیکھیں ابھی بازار کا تھوڑا سا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو نالے کے بھی نظارے کرواتے ہیں، تو چلیے میرے ساتھ. سمر نالہ داسو اور چلاس کے درمیان میں واقع ضلع اپر کوہستان کے بلند و بالا اور خشک پہاڑوں میں موجود ایک چھوٹی اور خوبصورت آبادی ہے. جب سکردو والی سائیڈ یا داسو والی سائیڈ سے سفر کرتے ہیں تو یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پہنچ کر تھوڑا کھانا پینا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. 2 سال پہلے ہم بائک پہ آئے تھے تو یہ نالہ جو ہے یہ بہت ویران ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں صرف چند ٹورسٹ کی گاڑیاں رکا کرتی تھیں، باقی کوئی بھی گاڑی نہیں رکتی تھی. ابھی کیونکہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے، آگے 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیتے ہیں. یہ آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں گاڑیاں وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں رکی کھڑی ہیں، تو اس وجہ سے اب اس بازار کی رونق تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ابھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مچھلی فرائی کی جا رہی ہے. یہ اس نالے کی مچھلی ہے یا کہیں سے لے کے آتے ہو؟ فارم سے لے کے آتے ہو. اور کیا ریٹ دیتے ہو یہ مچھلی؟ یہ مچھلی 250 200 کلو؟ نہیں، کلو 1250 پکا کے. اچھا پکا کے 1250، ٹھیک ہو گیا. یہ لیں جی آپ کی بھی بن گئی ویڈیو. تو چلیے اس سائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ یہاں پہ ایک مسجد ہے، اگر آپ رکیں تو یہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی یہ ایک اور شاپ ہے، یہاں پہ بھی مچھلی فرائی کی جا رہی ہے. یہ چھوٹی سی کریانہ شاپ، یہ فروٹ کی ریڑھی. شور کافی ہے ٹریفک کا یہاں پہ. تو یہ دیکھیں آپ کو ہر چیز یہاں پہ مل جائے گی. یہ ڈرائی فروٹ کی شاپ بھی ہے. مزے کی بات یہاں پہ موبائل شاپ بھی موجود ہے جو کہ ابھی فی الحال بند ہے. اور یہ ہیں جی نالے کے ویوز. یہ دیکھیں اولڈ سٹرکچر، یہاں پہ میرے خیال میں یہ گیسٹ ہاؤس ہے. اور یہ نالے کے خوبصورت نظارے. یہ دیکھیں یہاں ایسا خوبصورت نظارہ ہے جیسے آبشار بہہ رہی ہو. اور اس سائیڈ پہ بھی یہ ہوٹل ہیں. بہت ہی پرسکون جگہ ہے، اگر آپ آئیں تو اس جگہ پہ لازمی اسٹے کریں. اگر آپ کا چپس پکوڑے کے کھانے کا موڈ ہو تو آپ یہ پل کراس کر کے واپس ادھر چلاس والی سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پہ پکوڑے اور چپس کا بھی ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے. ساتھ میں ہر ورائٹی کی یہاں پہ بوتل بھی دستیاب ہے. چھوٹا سا کریانہ سٹور ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ چیزیں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑے سے نظارے آپ کے ساتھ اس سائیڈ کے بھی شیئر کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر ہیں سیب کے اور خوبانی کے چھوٹے چھوٹے درخت. یہ آگے اخروٹ بھی ہے اور ان کے نیچے یہ سارا سٹنگ ایریا بنایا گیا.
یہاں پہ رہائش کے لیے کمرے بھی موجود ہیں. یہ آگے خوبصورت ریسٹ ایریا. یہ یہاں پہ دیکھیں بڑے گوشت کے تکے بھی بن رہے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں اس سائیڈ پہ دوبارہ، کیونکہ گاڑی والا جو ہے وہ بار بار ہارن دے رہا ہے، تو شاید وہ یہاں سے نکل ہی نہ جائے. ابھی تو گاڑی کھڑی ہے ادھر. ابھی یہ ہے وضو خانہ. یہ دیکھیں اوپر سے پانی آتا ہے نالے سے اس حوض میں، اور یہاں پھر آگے ٹوٹی نما چھوٹے چھوٹے پائپ لگائے گئے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں اور فریش بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں. اور یہ ہے اس ہوٹل کا سٹنگ ایریا. بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ، زبردست نظارے. یہ کیا چیز پکا رہے ہیں جی؟ چاول. ایک تو ان گاڑیوں کے شور نے نا بہت کام خراب کیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ بریانی بن رہی ہے. یہ دیکھیں بریانی کی پلیٹ کتنے کی دیتے ہو بھائی؟ 300 روپے کی پلیٹ دیتے ہیں یہ. ابھی یہ جہاں ہوٹلوں کی لائن ختم ہوتی ہے وہاں سے اس نالے کا ویو آپ دیکھیں. بہت ہی خوبصورت نظارے. سامنے یہ جو گھر ہیں یہ دیکھیں، یہ بھی اولڈ سٹرکچر کے اونچے اونچے پہاڑ اور چوٹی پہ پڑتی سورج کی روشنی کیا ہی خوبصورت نظارے پیش کر رہی ہے. ویسے ایک بات ہے، یہاں روڈ بند ہونے کی وجہ سے اس نالے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے یہ ہوٹل یہاں تک ہوا کرتے تھے، یہ پرانی آبادی ہے ہوٹلوں کی، لیکن ابھی یہ پیچھے جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں گاڑیوں کی قطاریں آگے پتہ نہیں کتنی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور یہ اس نالے کی مقامی آبادی. دن میں کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بندہ نہ بندے کی ذات، لیکن جب روڈ بند ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک شہر سا بس جاتا ہے یہاں پہ. ہر طرف گہما گہمی، اور یہاں کے لوگوں کا کاروبار بھی اس ٹائم چمک اٹھتا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح دکانداری ہو جاتی ہے اس ٹائم. سمر نالہ میں تقریباً 2 گھنٹے ریسٹ کرنے، گھومنے پھرنے اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے رخ کیا چلاس والی سائڈ پہ. لیکن گاڑی والے نے چلاس نہیں بلکہ شتیال جانا ہے، اور پھر ہم نے شتیال سے گاڑی چینج کر کے چلاس جانا ہے. ابھی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں شتیال بازار، اور یہاں سے لوکل سے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو پیچھے سے کوسٹر آئے گی یا پھر یہاں سے اسپیشل آ کے گاڑی لے کے جانا پڑے گی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی ملتی ہے یا نہیں. باقی یہ شتیال بازار کے نظارے ہیں، تو ضروریات زندگی کی ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. ابھی میرا دوست آگے نکلا ہوا ہے، وہ آگے کھڑا. کافی تاریخی بازار لگ رہا ہے یہ. شتیال بازار کے اپنے ویوز ہیں، کافی پرانی عمارتیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سبزی کے اور فروٹ کے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں. یہ سیدھا راستہ آگے چلاس کی طرف جاتا ہے. یہاں سے چلاس جو ہے وہ ہے 17 کلومیٹر. اور ابھی یہ میرا دوست گھسا ہوا ہے ادھر لنڈے والی سائڈ پہ. یہ دیکھیں تھوڑی سی لائٹ لو ہو چکی ہے جس کی وجہ سے رزلٹ ابھی وہ نہیں نکل کے آ رہا. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جوتیوں کا بھی بچے نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے. اور یہ ہے شتیال کا مین پل. مین جو بازار کی آبادی ہے وہ اس پل سے آگے والی سائڈ پہ ہے.
دیکھیں چھوٹی چھوٹی لکڑی کی اور کچی دکانیں. یہ دیکھیں یہ ہے چائے کا ڈھابا, چھوٹا سا ڈھابا ہے یہاں چائے کا. چائے کتنے کی دیتے ہو؟ 50 روپے کا. اور دودھ آل پر یوز کرتے ہو یا ادھر کا آل پر؟ نمک کا کیا سین ہے صاحب؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ نمک رکھا ہوا ہے. نمک کو کیا کرتے ہیں؟ نمکین چائے مطلب. اچھا, نمکین چائے بھی یہاں ملتی ہے. یہ جو نالا ہے اس کو شتیال نالا کہتے ہیں, اور اس نالے کی وجہ سے یہاں جو ہے آبادی سائیڈ والی جو ہے اس کو شتیال کہا جاتا ہے. ابھی ٹریفک جو نیچے ہے وہ بند کی ہوئی ہے انہوں نے, اس وجہ سے ہمیں گاڑی نہیں مل رہی آگے کی. ابھی آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک یہاں پہ جب ٹریفک کھلے گی تو پھر ہمیں گاڑی ملے گی. تب تک ہم نے سوچا کہ تھوڑا شتیال کو کور کر لیا جائے. دکانیں دیکھیں ضروریات زندگی کی, کپڑا, برتن, اس کے بعد پھل فروٹ, سبزی, ہسپتال بھی موجود ہیں یہاں پہ, میڈیکل سٹور بھی موجود ہیں یہاں پہ. اور ضروریات زندگی کی ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے. بازار میں اس طرح یہ جانور جو ہیں یہ بھی گھومتے پھرتے ہیں. اچھا, اگر آپ اس بازار میں آتے ہیں تو یہاں پہ گیسٹ ہاؤس موجود نہیں ہے. اگر آپ یہاں نائٹ سپینڈ کرنا چاہیں یا تو کسی کے مہمان بنیں یا پھر آگے آپ کو چلاس ہی جانا پڑے گا. گیسٹ ہاؤس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس جگہ میں. شتیال اپر کوہستان کا علاقہ ہے جو کہ کراکورم ہائی وے پر واقع ہے. داسو سے شتیال کا فاصلہ تقریباً 65 کلومیٹر, جبکہ چلاس سے شتیال کا فاصلہ 75 کلومیٹر ہے. شتیال وادی تانگیر اور دریل جانے کا گیٹ وے بھی ہے. اپر کوہستان کا علاقہ ہونے کی وجہ سے اسے خوفناک سمجھا جاتا ہے, مگر ایسا بالکل نہیں, کیونکہ یہاں کے لوگ سادہ لو, مہمان نواز اور بہت ہی دیندار ہیں. جب ہم یہاں پہنچے تو خوف تھا کہ شاید یہ علاقہ خطرناک ہوگا, مگر جب یہاں کے لوگوں سے ملے تو سب کچھ جھوٹ لگا جو ہم نے سن رکھا تھا. اس بازار میں ایک چھوٹی سی دکان دیکھی تو اس بھائی کے پاس آئے ہیں. تو یہ بھائی یہاں پہ ممتو تیار کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارا سیٹ اپ ہے. تو آپ کس ٹائم دکان اوپن کرتے ہو؟ میں صبح 7 بجے اور کلوز کس ٹائم کرتے ہو؟ 8 بجے بند کرتا ہوں رات. صحیح. تو یہاں لوگ ممتو کو پسند کرتے ہیں یا بس؟ یہاں کا لوگوں کا پسندیدہ خوراک ممتو ہے. ممتو ہے, ٹھیک ہو گیا. اور کتنے کا مطلب ایک ممتو دیتے ہو آپ؟ درجن کے حساب سے میں ممتو بیچتا ہوں. درجن کتنے کا؟ 150. 150 روپے درجن. اور آپ نے یہ ممتو بنانا ادھر سے ہی سیکھا یا کہیں باہر سے سیکھ کے آئے ہو؟ میں نے یہاں ادھر سے سیکھا. صحیح ہو گیا. تو یہ دیکھیں جی یہ سیٹنگ ایریا, یہاں لوگ بیٹھ کے ممتو کھاتے ہیں. تو یہ میرا ممتو ہے, یہ ابھی فائنل ہونے والا ہے. اچھا, ابھی یہ کچا ہے؟ جی نہیں, یہ فارغ ایک جالی خالی ہوا ہے. اچھا, ابھی یہ نیچے والا ابھی یہ ہے. صحیح. آپ بیٹھ کے تھوڑا کام نہیں بس بیٹھو, میں آپ کو کھلاتا ہوں. کوئی نہیں, مسئلہ. ابھی جب میں پہنچا ہوں یہاں تو بھائی نے بہت اصرار کیا کہ آپ یہاں پہ ممتو کھا کے جائیں. میں نے منع تو کیا لیکن بھائی نے کافی اصرار کیا, تو میں نے کہا چلو ان کی دعوت قبول کی جائے. یہ ہیں جی ممتو. درجن کس طرح ہے؟ 150. اچھا, اس بازار میں یہ دیکھیں بینک کی سہولت بھی موجود ہے. الائڈ بینک کی ایک شاخ مین شتیال بازار میں یہاں پہ موجود ہے. مجھے یہ بتائیں, یہاں ہم نے نا پیچھے بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھا, پیپسی, کوکا کولا اور اس ٹائپ کی بوتل نہیں ملی, پاکستانی نظر آ رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے, یہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ جو کولمس وغیرہ نا یہ بند کیا ہے. اچھا, جو بھی صابن, پاپڑ, لیس اور یہ کوئی دودھ وغیرہ بھی ہے وہ سارے بند کیا ہے. اچھا, جو بھی اسرائیلی پروڈکٹ سب بند ہے. جو پرانا سامان ہے وہ نکالنا ہے, صحیح, نئے لانا بالکل منع. صحیح ہو گیا. بہت اچھی بات ہے, یہ زبردست بات ہے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری دکانیں کھلی ہوئی تھیں تو حیرانگی ہوئی کہ یہ ایک دم اتنی جلدی, ابھی 4:30 ہوئے ہیں تو دکانیں بند کیوں ہو گئیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں. نماز پڑھ کے آئیں گے تو پھر یہ دوبارہ دکانیں کھول لیں گے. ابھی تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے, ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں, لیکن
ना तो यहाँ से कोई लोकल गाड़ी जा रही है, पहले एक कार मिल रही थी लेकिन वो भी चली गई। इसके बाद अभी यहाँ से लोकल गाड़ी कोई नहीं जाएगी। नीचे से जो कोस्टर्स आएंगी वो हमें ऊपर लेके जाएंगी, लेकिन अभी वो भी नहीं आ रही। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, अगर तो मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर नाइट स्टे इधर ही शतियाल में ही करेंगे। अभी यहाँ आप देखें, ये जो सामने की आबादी है ये सारी ये बनी है डैम के अंदर। यहाँ लोग रहते तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनों पे अपने घर बना लिए हैं ताकि उनको पैसे मिलें। बेसिकली ये जो एरिया है ये आता है दासू के अंडर। ये जो सामने आबादी है इनको तो पैसे नहीं मिले, लेकिन ये जो साइड है, ये जो नीचे नीचे घर हैं, इस साइड को पैसे मिल चुके हैं। बाकी देखो उनको कब मिलते हैं, लेकिन ये सारा एरिया दासू डैम के अंडर आता है, तो इसलिए लोगों ने पहले ही अपने घर तामीर कर लिए ताकि उनको पैसे मिल जाएं। तो जी नाजरीन, ये थी मेरी अपर कोहिस्तान की आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अपर कोहिस्तान कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।